ایک زمانے کی بات ہے، ایک بہت خوبصورت محل تھا۔ اس محل کے گھنے جنگلوں میں ایک گاؤں تھا جہاں کریم نام کا ایک لکڑہارا رہتا تھا۔ کریم بہت محنتی اور ایماندار انسان تھا۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے سوچا کہ اب مرنے کے دن قریب ہیں، اس لیے اپنے بیٹے عبداللہ شاہ کو کچھ ضروری باتیں بتا دینی چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگی آرام سے گزار سکے۔ ایک دن کریم نے اپنے بیٹے عبداللہ شاہ کو پاس بلایا اور کہا، بیٹے عبداللہ شاہ، تمہیں پتہ ہے کہ جنگل کے پورا کے کنارے پر پیپل کا ایک بہت بڑا پیڑ ہے۔ میں نے آج تک اس پیڑ کو کبھی نہیں کاٹا۔ کل سے تم اکیلے ہی لکڑیاں کاٹنے جاؤ گے کیونکہ اب میرا آخری وقت جو ہے۔ لیکن بیٹے، دھیان رکھنا، تم بھی اس پیپل کے پیڑ کو کبھی ہاتھ مت لگانا۔ جنگل میں سے جو چاہے کاٹ لینا، مگر اس پیپل کو کبھی مت کاٹنا۔ یہ بات کہہ کر بوڑھے کریم نے اپنی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند کر لی۔ اس بات کو کئی مہینے بیت گئے۔ ایک دن عبداللہ شاہ جنگل میں لکڑی کاٹنے گیا۔ اس نے پیپل کے پیڑ کو غور سے دیکھا اور من ہی من سوچنے لگا، اس میں ایسی کون سی خاص بات ہے؟ یہ تو باقی پیڑوں جیسا ہی دکھتا ہے، پھر اسے کیوں نہ کاٹا جائے؟ یہ سوچ کر عبداللہ شاہ نے اپنی کلہاڑی اٹھائی اور زور سے پیپل کے تنے پر ماری۔ اچانک ایک عجیب بات ہوئی۔ پیپل اپنی جگہ سے کھسک کر تھوڑا دور ہٹ گیا۔ عبداللہ شاہ ایک قدم آگے بڑھا تو پیپل اور پیچھے ہٹ گیا۔ اب تو عبداللہ شاہ کو بہت حیرانی ہوئی۔ اس نے پیپل کی طرف دوڑنا شروع کر دیا اور پیڑ بھی اس سے بھی تیز دوڑنے لگا۔ عبداللہ شاہ تھک کر واپس اسی جگہ آ گیا جہاں سے چلا تھا۔ اس نے اپنی کلہاڑی کندھے پر رکھی اور اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر گھر کی طرف چل دیا۔ چلتے چلتے رات ہو گئی اور چاروں طرف اندھیرا چھا گیا۔ عبداللہ شاہ نے اپنے گھوڑے کو روکا اور فیصلہ کیا کہ رات یہی بتائے گا۔ اس نے گھوڑے کو ایک پیڑ سے باندھا اور خود اوپر چڑھ کر ایک موٹی ڈھال پر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی صبح ہوئی، عبداللہ شاہ پیڑ سے نیچے اترا۔ لیکن یہ کیا؟ جہاں رات کو گھوڑا بندھا تھا وہاں صرف ہڈیوں کا ڈھیرا پڑا تھا اور کچھ قدم کی دوری پر وہی پیپل کا پیڑ کھڑا تھا۔ عبداللہ شاہ نے اپنی کلہاڑی کندھے پر رکھتے ہوئے کہا، اچھی بات ہے، اب میں پیدل ہی تمہارا پیچھا کروں گا۔ پیپل کا پیڑ اور عبداللہ شاہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے پہاڑوں، گھاٹیوں اور میدانوں سے گزرتے رہے۔ شام ہو گئی اور دن کا اجالا دھیرے دھیرے کم ہونے لگا۔ یہ رات بھی عبداللہ شاہ نے ایک پیڑ پر بتائی۔ اگلے دن پھر سے عبداللہ شاہ پیپل کے پیڑ کے پیچھے دوڑنے لگا۔ تیسرے دن ایک بہت ہی عجیب گھٹنا ہوئی جس سے عبداللہ شاہ پیپل کے پیڑ کو بالکل بھول گیا۔ اچانک اس کے سامنے ایک بڑا سانپ اور ایک خوبصورت ہرن آ گئے۔ سانپ اور ہرن آپس میں لڑ رہے تھے۔ سانپ ہرن کو نگلنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ہرن کے لمبے لمبے سینگ بیچ میں آ رہے تھے اور ہرن سانپ کے منہ میں پھنس گیا تھا۔ عبداللہ شاہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوا۔ وہ حیران ہو کر وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ ہرن نے عبداللہ شاہ کو دیکھا تو مدد کے لیے چلایا، بچاؤ بچاؤ، اللہ کے لیے سانپ کو مار دو، جب تک جیوں گا تمہارا احسان مانوں گا، ذرا اس کے سینگ تو کاٹ دو۔ سانپ نے بھی عبداللہ شاہ سے کہا، میں تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ بنا کچھ سوچے سمجھے عبداللہ شاہ نے اپنی کلہاڑی اٹھائی اور ہرن کے سینگوں پر ماری۔ دونوں سینگ کٹ کر دور جا گرے۔ سانپ نے پورے ہرن کو اپنے پیٹ میں اتار لیا۔ اب سانپ نے آرام سے عبداللہ شاہ کی طرف دیکھا اور کہا، میں تمہیں اس مدد کے بدلے بہت ساری دولت دوں گا۔ یہ کہہ کر سانپ اور عبداللہ کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ دونوں باتیں کرتے ہوئے چلتے رہے۔ راستے میں جھیل آ گئی۔ سانپ نے کہا، تم یہاں میرا انتظار کرو، میں ذرا نہا کر تازہ ہو لوں، اگر کچھ عجیب ہو تو ڈرنا مت۔ یہ کہہ کر سانپ پانی میں کود گیا۔ اسی پل تیز آندھی چلنے لگی۔ چیختی چلاتی ہوا کے ساتھ بارش بھی ہونے لگی۔ بجلی اتنی زور سے چمکتی تھی کہ لگتا تھا آسمان پھٹ جائے گا۔ کالے کالے بادل ایک دوسرے سے ٹکرا کر زور کی گڑگڑاہٹ پیدا کر رہے تھے۔ جب تک سانپ پانی میں نہاتا رہا یہ سب چلتا رہا۔ جیسے ہی وہ پانی سے باہر آیا طوفان تھم گیا اور ہر طرف شام کی چھا گئی۔ سانپ اور عبداللہ کو بتایا، نہا کر میری تھکان دور ہو گئی ہے، اب ہمارا سفر آرام سے کٹے گا۔ دونوں پھر چلنے لگے۔ راستے کے دونوں طرف خوبصورت خوبصورت پھول کھلے تھے۔ سانپ اور عبداللہ کبھی انہیں
توڑتے، کبھی ہنستے اور کبھی گانا گاتے، ناچتے اور آگے بڑھتے رہے۔ آخرکار انہیں ایک گھر دکھائی دیا۔ سانپ نے عبداللہ کو بتایا، یہ میری ماں کا گھر ہے، ہم اسی گھر میں جا رہے ہیں۔ جب میری ماں کو پتہ چلے گا کہ تم میرے اچھے دوست ہو تو وہ خوش ہو کر تمہیں مزیدار کھانا کھلائیں گی۔ اور عبداللہ شاہ نے کہا، کھانے کو مل جائے بہت جمے گا۔ سانپ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، خبردار، اگر کچھ کھایا تو کچھ مت کھانا، بلکہ میری ماں سے کہنا کہ مجھے آم کے پیڑ پر لٹکا ہوا چھوٹا سا آئینہ دے دو۔ باتیں کرتے ہوئے سانپ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ سانپ کی ماں نے دروازہ کھول دیا۔ بیٹے کا حال چال پوچھنے کے بعد اس نے پوچھا کہ اس کے ساتھ کیا اجنبی کون ہے؟ سانپ نے جواب دیا، ماں جی، یہ میرا بہت اچھا دوست عبداللہ شاہ ہے، اس نے میری جان بچائی ہے۔ تو بیٹا اسے اندر لے آؤ، دو دودھ اور اچھا کھانا کھلا کر اس کی خاطر کرو۔ ماں نے کہا۔ عبداللہ شاہ گھر کے اندر تو چلا گیا، لیکن اس نے کھانے سے منع کر دیا اور بہانہ بنایا کہ اسے بھوک نہیں ہے۔ لیکن بیٹا، تم میرے بیٹے کے دوست ہو، میں تمہیں کچھ کھائے پیے بنا کیسے جانے دوں؟ اچھا کچھ کھاتے نہیں تو کوئی تحفہ ہی لے جاؤ۔ سانپ کی ماں نے کہا، اور عبداللہ شاہ نے جھک کر کہا، آپ کے پاس ایک چیز ہے جو مجھے مل جائے تو میرا سفر اچھا کٹے گا۔ بیٹا نام تو لو، میں ترنت دے دوں گی۔ میں نے کہا، وہ جو سامنے آم کے پیڑ پر آئینہ لٹک رہا ہے وہ مجھے دے دیجئے۔ اور انہوں نے کہا، بڑی سادی چیز مانگتے ہو، عجیب پسند ہے تمہاری۔ میں نے کہا، کیا کروں، یہ سادہ آئینہ ہی میرے کام آئے گا۔ عبداللہ شاہ نے جواب دیا، اچھا بیٹا۔ ماں نے اتنا کہا اور آئینہ اتار کر عبداللہ شاہ کو دے دیا۔ سانپ اور اس کی ماں سے اجازت لے کر عبداللہ شاہ پھر اپنے سفر پر نکل پڑا۔ چلتے چلتے اسے اچانک خیال آیا کہ سانپ نے اپنی ماں سے مجھے آئینہ کیوں دلوایا، ضرور کچھ مقصد ہوگا۔ یہ سوچ کر اس نے جیب سے آئینہ نکال کر اس کی پیٹھ کو اچھی طرح دیکھا، پھر الٹ پلٹ کر اس نے اپنا چہرہ دیکھنے لگا، لیکن آئینے میں اسے اپنے چہرے کے بجائے ایک پری نظر آئی۔ اس پری نے بڑے ادب سے جھک کر اسے کہا، کیا حکم ہے راجکمار؟ اس عجیب گھٹنا نے عبداللہ شاہ کے ہوش اڑا دیے۔ وہاں 1 منٹ تک کھڑا رہا، حیرانی میں اس کے منہ سے بات نہیں نکل رہی تھی۔ بہت دیر بعد وہ سمجھا کہ پری اس سے حکم دینے کے لیے کہہ رہی ہے۔ اس وقت عبداللہ شاہ کو زور کی بھوک لگی تھی اور وہ کہنے لگا، مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو چاہیے۔ اس نے کہا، منہ سے شبد نکلنا تھا کہ اب عبداللہ شاہ کے سامنے ایک دسترخوان بچھ گیا جس پر طرح طرح کے کھانے لگے تھے۔ پری غائب ہو گئی۔ کھانا اتنا مزیدار تھا کہ بیچارہ عبداللہ شاہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو آئینے کا یہ مطلب ہے، عبداللہ شاہ نے دل ہی دل میں کہا، یقیناً یہ جادو کا آئینہ ہے۔ اس نے جیب سے پھر آئینہ نکالا اور اس میں جھانکا۔ پری پھر حاضر ہو گئی اور بولی، کیا حکم ہے راجکمار؟ اب بیچارہ عبداللہ شاہ کو کچھ نہیں سوچ رہا تھا کہ کیا مانگے۔ اچانک اسے خیال آیا کہ اس کے دیکھ بھال راجکمار کی طرح ہو گئی ہے، راجکمار کے لیے محل بھی تو ہونا چاہیے۔ اس نے زور سے کہا، میرا محل کہاں ہے؟ پلک جھپکتے ہی وہاں ایک شاندار محل کے مکے دروازے پر کھڑا تھا۔ وہاں راجاؤں کی طرح چلتا ہوا اور محل کے سجاوٹ دیکھتا ہوا اندر گیا۔ بڑے بڑے کمروں میں قیمتی قالین بچھے تھے، دروازوں پر بھاری پردے لٹک رہے تھے۔ عبداللہ شاہ آئینے کی کرامات دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ اس نے دل میں کہا، اس محل میں رہنے کے لیے میرے ساتھ میری رانی کا ہونا بھی ضروری ہے، اور یہ رانی اگر راجا کی بیٹی ہو تو وہ آئینے سے راجکماری مانگنی چاہیے۔ یہ خیال آتے ہی عبداللہ شاہ نے آئینے میں جھانکا۔ پری حاضر ہو کر پوچھنے لگی، کیا حکم ہے میرے سرکار؟ راجا کی بیٹی کو یہاں لے کر آؤ۔ عبداللہ شاہ نے ترنت حکم دیا اور دوسرے ہی پل راجکماری عالیہ اس کے پاس بیٹھی تھی۔ عبداللہ اسے پا کر بہت خوش ہوا اور اس نے اسی دن اس سے شادی کر لی۔ راجکماری عالیہ کے پاس اسی طرح اچانک غائب ہو جانے سے شاہی محل میں بہت ہنگامہ مچ گیا۔ نوکروں نے محل کا کونا کونا چھان مارا مگر راجکماری کا کہیں کچھ پتہ نہیں چلا۔ آخر راجا نے حکم دیا کہ پورے دیش میں اعلان کر دیا جائے کہ جو شخص راجکماری کو ڈھونڈے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ راجکماری کے ملنے کی امید ختم ہو چکی تھی۔ ایک دن جمیلی نام کی ایک بری عورت محل میں آئی۔ اس نے کہا کہ وہ راجکماری کے بارے میں راجا سے بات کرنا چاہتی ہے۔ جمیلی کو ترنت راجا کے سامنے پیش کیا گیا۔
جمیلی نے کہنا شروع کیا، مہاراج، آپ کے راج میں راجکماری کا کہیں سراغ نہیں ملا۔ اس سے صاف ہے کہ وہ کسی ایسے دیش میں چلی گئی ہے جو 7 سمندر پار ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی جگہ ہو جس کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ راجا نے بے چین ہو کر پوچھا، تمہاری کیا یوجنا ہے؟ پہلے تو آپ لکڑی کا ایک صندوق بنوائیں، پھر اس صندوق پر دستے کی چادر منگوائیں۔ صندوق اتنا بڑا ہو کہ میں اس میں بیٹھوں اور لیٹ سکوں، اور میرے ساتھ 9 دن کی خوراک بھی رکھی جا سکے۔ جب میں اس میں بیٹھ جاؤں تو آپ اس کا ڈھکن مضبوطی سے بند کر کے کھلے سمندر میں پھینک دینا۔ راجا کو جہاں بھی ذرا سی امید نظر آتی خوش ہو جاتا۔ اس نے اسی وقت صندوق تیار کرنے کا حکم دیا، پھر جمیلی کو صندوق میں بٹھا کر 9 دن کی خوراک اس میں رکھ دی۔ اس کے بعد ڈھکن اچھی طرح بند کر کے اسے سمندر میں پھینک دیا۔ سمندر کی لہریں جلد ہی صندوق کو کھلے پانی میں لے گئی۔ صندوق دن رات پانی کی لہروں میں ڈولتا اور بہتا رہا۔ آخر ایک دن صبح کے وقت سمندر کے کنارے مچھواروں نے پانی میں جال پھینکا تو ان کی نظر اس صندوق پر پڑی۔ یہ تخت اس دیش کا تھا جہاں عبداللہ شاہ کا محل تھا۔ مچھواروں نے رسیوں کی مدد سے اس بھاری تخت کھینچ لیا۔ صندوق کو کھول کر دیکھنے کا شوق سب کو تھا۔ جلدی ڈھکن اٹھایا گیا، دیکھا تو اندر جمیلی بیٹی تھی۔ جمیلی نے اپنے بارے میں بڑی درد بھری کہانی سنائی۔ اس نے بتایا کہ اس کے 2 بڑے بیٹوں نے اسے صندوق میں بند کر دیا اور سمندر میں بہا دیا تاکہ بڑی ماں سے چھٹکارا پائے۔ جمیلی اپنی کہانی سناتی جاتی اور ساتھ ساتھ روتی بھی جاتی۔ مچھواروں کو جمیلی کے حال پر رحم آ گیا۔ جمیلی نے کہا کہ اسے راجا کے پاس لے جائے، اگر وہ نیک دل ہے تو ضرور میری مدد کرے گا۔ مچھوارے جمیلی کو عبداللہ شاہ کے محل میں لے گئے۔ وہاں جا کر اس نے راجا سے بات کرنے کی اجازت مانگی، لیکن اسے راجا کے بجائے رانی کے پاس لے جایا گیا۔ یہ رانی وہی راجکماری عالیہ تھی جس کی تلاش میں جمیلی وہاں تک پہنچی تھی۔ جمیلی نے اسے پہلی نظر میں ہی پہچان لیا۔ اس نے رانی کو درد بھری کہانی سنائی جو اس نے مچھواروں کو سنائی تھی۔ پھر اس نے رانی سے کہا کہ اسے محل میں سر چھپانے کی جگہ دے دیجیے، وہ اس کی سیوا کرے گی۔ رانی عالیہ نے اپنے شوہر عبداللہ شاہ سے بات کی اور جب وہ راضی ہو گیا تو اس نے جمیلی کو اپنے پاس رکھ لیا۔ جمیلی محل میں رہنے لگی۔ 1 مہینہ بیت گیا۔ جمیلی کو کوئی کام نہیں کرنا پڑتا تھا۔ محل کا کوئی نوکر بھی کام نہیں کرتا تھا۔ سب کام اپنے آپ ہو جاتے تھے۔ محل کا ہر حصہ صاف ستھرا اور چمکتا رہتا تھا۔ کھانے کا وقت آتا تو مزیدار کھانے خود بخود آ جاتے۔ جب عبداللہ شاہ گھر میں نہیں ہوتا تو جمیلی رانی عالیہ کے ساتھ گھنٹوں باتیں کرتی۔ وہ رانی سے کریت کر پوچھتی تھی کہ گھر کا کام کون کرتا ہے، بازار سے سامان لانے والا کون ہے، برتن کون صاف کرتا ہے اور کھانا کون پکاتا ہے۔ جمیلی کسی طرح رانی سے یہ راز اگلوانا چاہتی تھی، لیکن ان باتوں کا رانی کو عالیہ کو پتہ نہیں تھا۔ جادو کے آئینے کے بارے میں اسے کوئی خبر نہیں تھی۔ وہ جواب دیتی تھی، میرے پتی ان باتوں کے بارے میں جانتے ہیں، میں نہیں جانتی۔ جمیلی چالاکی سے کہتی، رانی جی آپ ان کی بیوی ہیں، وہ آپ کو نہیں بتاتے کہ گھر کا کام کون کرتا ہے۔ میں حیران ہوں کہ آپ کیسی بیوی ہو اور انہیں آپ سے کیسا پیار ہے جو وہ آپ سے یہ راز چھپاتے ہیں۔ یہ راز جاننا آپ کا حق ہے۔ جمیلی ہر وقت اسے اسی طرح کی باتیں سمجھاتی رہتی۔ رانی عالیہ بھولی بھالی تھی، وہ جمیلی کی باتوں میں آ گئی اور بے چین رہنے لگی۔ ایک رات موقع پا کر اس نے اپنے شوہر سے پوچھا، کچھ باتیں مجھے بھی تو پتہ ہو کہ محل کے اتنے سارے کام کرتا کون ہے۔ آپ اچھے شوہر ہیں کہ بیوی کو دل کی بات نہیں بتاتے۔ عبداللہ شاہ نے اپنی بیوی کی بات نہیں ٹالی اور خوشی خوشی جادو کے آئینے کے بارے میں بتا دیا۔ رانی عالیہ نے آئینہ ہاتھ میں لے لیا۔ من بہلانے کے لیے اس میں جھانکتی تو پری حاضر ہو جاتی اور پوچھتی، حکم رانی صاحبہ۔ راجکماری من لگانے کے لیے پری کو ادھر ادھر بھیجتی اور خوش ہوتی۔ اگلے دن جب عبداللہ شاہ ہمیشہ کے لیے گھومنے پھرنے کے لیے چلا گیا اور جمیلی رانی عالیہ کے پاس
अकेली बेटी तो रानी ने उसे जादू के आईने का सारा किस्सा कहा। जमेली ने चालाकी से ये भी पूछ लिया कि आईना कहाँ रखा जाता है और किसी तरह इस्तेमाल किया जाता है। मौका पाते ही जमेली ने जादू का आईना चुरा लिया और परी को बुला लिया। परी ने हाजिर होते ही पूछा, क्या हुक्म है बुजुर्ग खातून? अब जमेली ने तुरंत कहा, मुझे और राजकुमारी को राजा के महल में वापस पहुंचा दो। एक पल में दोनों राजा के महल में थी। जमेली ने आईने की परी को दोबारा बुलाया और हुक्म दिया, जादू के महल को राख का ढेर कर दिया जाए। उसी पल अब्दुल्ला शाह का जादू का महल राख का ढेर हो गया। अब्दुल्ला शाह घूमते फिरने के लिए बाहर गया हुआ था। दोपहर को वापस आया तो ना महल था ना राजकुमारी। महल बस राख का एक ढेर था। वो सर पकड़कर बैठ गया। अब क्या करें? राजकुमारी आलिया ने अपने बाप के महल में जाने से पहले कच्चे मांस का एक टुकड़ा जादू के महल की बिल्ली रानी के आगे डाला था। महल जला तो बिल्ली रानी किसी तरह बच गई। अब वो मांस का टुकड़ा ढूंढती फिर रही थी। अब्दुल्ला शाह भी बिल्ली रानी के साथ मांस का टुकड़ा ढूंढने लगा। टुकड़ा जल्द ही मिल गया। अब्दुल्ला शाह ने इस टुकड़े को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा बिल्ली रानी के आगे डाल दिया और दूसरा अपनी जेब में रख लिया। अब यही टुकड़ा राजकुमारी आलिया की निशानी रह गया था। उसे जेब में डालकर वो राजकुमारी की तलाश में निकल पड़ा। वहाँ लगातार चलता रहा। पहाड़ और मैदान, नदी और नाले, दरिया और समंदर इसके इरादे के सामने कुछ भी रुकावट नहीं बन सकते। बस वो चलता रहा। आखिर एक दिन वो उस शहर में पहुँच गया जहाँ का राजा राजकुमारी आलिया का